بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان کی نئی حکومت کے ارکان سے متعلق تشویش ہے، تاہم ان کے برتاؤ کی بنیاد پر رائے قائم کی جائے گی۔ طالبان کی جانب سے اعلان کردہ فہرست میں صرف ان کی تحریک کے ارکان یا قریبی ساتھی شامل ہیں، جبکہ کسی خاتون کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ چند افراد کی وابستگیوں اور ماضی میں ادا کیے گئے کردار کے حوالے سے بھی تشویش ہے۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن کے قطر میں اعلیٰ حکام کے ساتھ افغانستان سے متعلق مذاکرات جاری تھے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ اگرچہ طالبان نے عبوری کابینہ تشکیل دی ہے، تاہم طالبان کے الفاظ کی بجائے اقدامات کی بنیاد پر ان سے متعلق رائے قائم کی جائے گی۔ محکمہ خارجہ نے ایک مرتبہ پھر طالبان سے مطالبہ کیا کہ امریکی اور افغان شہریوں کو افغانستان سے نکلنے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا جائے۔ قطر میں موجود امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے منگل کو کہا تھا کہ مسافروں کے پاس مکمل سفری دستاویزات ہونے کی صورت میں طالبان تعاون کر رہے ہیں۔ طالبان نے اپنی نئی عبوری حکومت کا اعلان کرتے ہوئے ملا محمد حسن کو سربراہ مقرر کیا ہے، جبکہ ملا عبدالغنی برادر ان کے نائب ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ ملا حسن کا نام اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہے۔ وہ طالبان کی پہلی حکومت میں وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، جبکہ ملا برادر کو امریکہ کے دباؤ پر پاکستان نے اکتوبر 2018 میں رہا کیا تھا، جنہوں نے بعد میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ نئی کابینہ میں حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج حقانی کو وزیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے، جنہیں امریکہ تخریب کار قرار دے چکا ہے، جبکہ ان کے سر کی قیمت لاکھوں ڈالرز بھی مقرر کی گئی تھی۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے تیزی سے تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے تیاریوں میں تیزی آ رہی ہے، اور اسی مقصد کے لیے دفاعی بجٹ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی پیچیدہ کام ہے جس کے لیے خفیہ معلومات اور زیادہ سے زیادہ اسلحہ درکار ہے، اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی سربراہ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ہم ایران کے اتحادیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جو خواتین روزانہ نصف گھنٹے پیدل چلتی ہیں، وہ زائد بلڈ پریشر کے طویل عرضے کا شکار ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ یہ تحقیق ہائپر ٹینشن نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ اس مطالعے میں درمیانی عمر اور بزرگ خواتین کو شامل کیا گیا تھا، جن کی عمریں 50 سے 80 برس تک ہیں۔ کل 80,000 خواتین کو شامل کیا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فالتو بیٹھے رہنے سے خواتین میں امراض قلب کے سنگین مسائل کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ 9 گھنٹے سے زائد وقت نہ بیٹھیں۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلسل بیٹھنے سے اجتناب کریں، کیونکہ دن میں 9 گھنٹے سے زائد بیٹھنے سے دل کے امراض بالخصوص ہارٹ فیلئر کا خطرہ 42% تک بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دوسروں پر طنز، حسد اور بغض کرنے والے افراد کی قبل از موت ہونے کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف ٹینیسی کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ دوسروں پر طنز کرنے، حسد، بغض اور کینہ جیسے منفی جذبات رکھنے والے لوگوں کی قبل از وقت موت ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دل کے عارضے میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں دل کا دورہ پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے دل کے عارضے سے بچ نکلنے والے 2300 افراد میں رویے کی عادات کا معائنہ کیا۔ نتائج میں معلوم ہوا کہ جو لوگ مذکورہ منفی عادات کے مالک تھے، ان کو اگلے 2 سال کے اندر ہی دوسری بار ہارٹ اٹیک آنے اور ان سے ان کی موت ہونے کا خطرہ مثبت جذبات رکھنے والے لوگوں کی نسبت کئی گنا زیادہ تھا۔
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کا ہمیشہ منفی سوچ اور منفی رویہ اپنائے رکھنا اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایسے لوگوں میں اپنی دیکھ بھال کرنے کا رجحان بہت ہی کم ہوتا ہے، ان کی خوراک اور طرز زندگی انتہائی ناقص ہوتی ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو ان لوگوں میں دل کے عارضے سمیت دیگر امراض کا سبب بنتی ہیں اور ان کی جلد موت ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ چین میں ایک جنگل کے تصور کی حامل کالونی بسائی گئی تھی تاکہ شہر کو ہرا بھرا رکھا جا سکے، لیکن چند سال بعد ہی اس علاقے کے رہائشی وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس منصوبے کا نام شیزدی فارسٹ گارڈن رکھا گیا تھا، جس میں بلند و بالا رہائشی عمارتوں کی بالکونیوں میں پودے لگائے گئے تھے۔ ان عمارتوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کوئی عمودی جنگل ہو، مگر چند سال بعد ہی ان عمارتوں میں مچھروں کی ایسی بہتات ہوگی کہ مچھروں سے پھیلنے والی بیماریاں عام ہوگی۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر ان عمارتوں کے مکینوں نے وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی۔ اس وقت اس علاقے کی 8 بلند و بالا عمارتیں یکسر خالی پڑی ہیں اور وہاں کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے پیر یا پاؤں ہماری جسمانی صحت کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو سنگین امراض جیسے شوگر اور دل کی بیماریوں کے بارے میں کسی ڈاکٹر کا رخ کرنے سے قبل ہی بتا سکتے ہیں۔ ہمیں بس ان علامات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق تھائرائیڈ کے مسائل کے نتیجے میں جلد انتہائی خشک ہو جاتی ہے، خاص طور پر پیروں کی جلد پھٹنے لگتی ہے، اور حالت میں بہتری نہ آنے پر ڈاکٹر کا رخ کرنا ہی فائدے مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر پیروں کے انگوٹھوں پر موجود بال اچانک غائب ہو جائیں تو یہ خون کی شریانوں کے امراض کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے خون کی ناقص گردش کا اشارہ ملتا ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں پیروں میں بالوں کی نشو و نما کم ہو جاتی ہے، یہ شوگر کی علامت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کنٹرول سے باہر گلوکوز لیول اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے اور خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، جس کے باعث خون پیروں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر اس دوران پیروں میں کسی طرح کی چوٹ لگ جائے تو وہ مناسب طریقے سے بھر نہیں پاتا۔ طبی ماہرین کے مطابق زیادہ تر افراد میں شوگر کی تشخیص ہی پیروں کے مسائل سے ہوتی ہے۔ انگوٹھے کا سوج کر پھول جانا یہ ناقص غذا کے استعمال کی نشاندہی کرنے والی علامت ہے، کیونکہ آپ جو کھاتے ہیں اس کے اثرات انگوٹھے کے جوڑوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ سرخ یا بڑا گوشت اور الکحل وغیرہ میں پائے جانے والا جز جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پیر کے انگوٹھے سوج کر پھول سکتے ہیں، جو انتہائی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں پر ننھی سرخ لکیریں دل کے انفیکشن کی علامت ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ناخنوں کے نیچے ننھی رگوں کو خون کی چھوٹی رکاوٹوں سے نقصان پہنچتا ہے، اور یہ دل کے اندرونی نظام میں انفیکشن کی علامت ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن ہارٹ فیلئر کا باعث بن سکتا ہے۔ پیروں کی انگلیوں کے سروں کا ہڈی میں تبدیلی آئے بغیر نرم ہو کر پھول جانا پھیپھڑوں کی بیماریوں یا امراض قلب کی علامت ہو سکتا ہے۔ پیروں کی انگلیوں کے سرے اس وقت پھول جاتے ہیں جب پھیپھڑوں کا شدید انفیکشن ہو، جس کے نتیجے میں ناخنوں اور انگلیوں میں خون کی روانی بڑھ جاتی ہے، جسے ٹیشوز پھول جاتے ہیں۔ دوستو، ایسے کسی بھی علامات کو آپ اپنے جسم پر دیکھیں تو فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دونوں بازوؤں کے بلڈ پریشر میں وسیع اور مستقل فرق مستقبل میں امراض قلب اور فالج کی وجہ بن سکتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں کیے گئے ہزاروں افراد پر تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ اگر دونوں بازوؤں سے لیے گئے بلڈ پریشر میں واضح اور مستقل فرق ہو تو اس مرد اور خاتون کے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس ضمن میں یونیورسٹی آف ایکسیٹر نے عالمی تعاون کے تحت ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ کے 24 ممالک میں کیے گئے 54,000 مریضوں کے سروے کا جائزہ لیا۔ اس تحقیق کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ہیلتھ ریسرچ کے تعاون سے مکمل کیا گیا اور اس کی تحقیقات ہائپر ٹینشن نامی جرنل میں شائع کی گئی ہے۔ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں بازوؤں سے لیے گئے بلڈ پریشر کا فرق جتنا زیادہ ہوگا اور مستقل ہوگا، اس مریض کے لیے خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسی بنا پر دونوں بازوؤں سے بلڈ پریشر لینے کے رجحان پر زور دیا جا رہا ہے، اگرچہ بعض ماہرین اس پر پہلے بھی زور دیتے آئے ہیں، لیکن اب اس پر خصوصی توجہ دینے کی درخواست کی گئی ہے۔
یہ مطالعہ 10 برس تک کیا گیا۔ ایکسیٹر میڈیکل سکول کے ڈاکٹر کرس کلارک اس تحقیق کے سربراہ ہیں اور وہ اب دونوں بازوؤں سے بلڈ پریشر لینے کو معمول بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق پہلے ہی بتاتی ہے کہ دونوں بازو میں بلڈ پریشر کا فرق صحت کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم نے اس کا مزید گہرا مطالعہ کر کے اسے تفصیل سے دیکھا ہے۔ دوستو، نماز اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان عبادت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے پڑھنے سے وہ سکون، اطمینان، مٹھاس اور لذت ملتی ہے جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ بندہ اپنے رب تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ جہاں اس کے باطنی فوائد ہیں، وہیں اس کے ظاہری اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، جسے ہم نے نہیں بلکہ جدید سائنسی تحقیق نے بھی ثابت کیا ہے۔ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ سستی، کاہلی اور پریشانی کے دور میں نماز ہی ایک چیز ہے جس کو صحیح طور پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ نماز کی ورزشیں جہاں بیرونی اعضاء کی خوشنمائی، خوبصورتی کا ذریعہ ہے، وہاں دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، دماغ، آنتیں، معدہ، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ کی نوشنما کرتی ہے۔ آدمی جب ساری رات سویا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اعضاء سست ہو جاتے ہیں، جسم کا دوران خون سست ہو جاتا ہے، اب اس جسم کو ایسی ورزش کی ضرورت ہے جو جسم کو دوبارہ چست کر دے۔ تو اللہ نے فجر کی نماز رکھ دی تاکہ بندے میں چستی پیدا ہو۔ اس کے بعد پھر بندہ طویل کام کاج کے بعد پریشان ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کا حکم دیا گیا تاکہ بندہ سارے خیالات کو بھلا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ عصر کا وقت جب آتا ہے تو عصر کی نماز کا حکم ہوتا ہے تاکہ بندہ صحیح طریقے سے اپنے رب کی یاد میں رہے، غافل نہ ہو، اور یہی کیفیت مغرب کی بھی ہے۔ اس کے بعد بندہ کھانا کھاتا ہے، پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ رکھتے ہیں تاکہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے وہ اس کی برکت سے ہضم ہو جائے، کیونکہ دوستو جو کھانا جسم میں ہضم نہیں ہوتا وہ طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔